السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے اور جس وقت میں تشریف لائے، اس زمانے میں اور اس وقت میں ہر طرح کے جرائم معاشرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ شراب، چوری، ڈکیتی، قتل، بدکاری، جتنے جرائم ہو سکتے تھے، انسان ہر جرم کا مرتکب ہو رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ نے انسانیت کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پیش فرمایا، اور اس کلمے کے ذریعے دائرہ اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا شروع کیا۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اتنے بڑے بڑے جرائم میں انسان ملوث تھے، معاشرہ ملوث تھا۔ ان سب سے معاشرے کو پاک کرنا، صاف کرنا، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ یہ بہت بڑا چیلنج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درپیش تھا۔ آج کے زمانے میں جرائم سے نمٹنے کے لیے ملکوں کے بڑے سے بڑے قانون داں قانون بناتے ہیں، سختی کرنے کی سزائیں مرتب کرتے ہیں کہ فلاں جرم کرے گا تو ایسے مجرم کو اس طرح کی سزا دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ ماحول ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا کہ چند قانون بنا کر سارے انسانیت کو جرائم سے نکال کے انسانیت کی طرف لے آنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ اسی لیے قانون وغیرہ بہت بعد میں بنے ہیں، مدنی زندگی میں جا کر، ہجرت کرنے کے بعد۔
اب ادھر مکۃ المکرمہ سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور سارا انسانی معاشرہ جرائم میں ملوث ہے، اس کو کیسے نکالا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ استعمال فرمایا وہی نسخہ قیامت تک کارکرد رہے گا، ایک دم آسان نسخہ، اللہ کا ڈر، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس، موت کی سختی کا احساس، عذاب قبر کا خوف، یہ وہ چیزیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ انسانوں کے دلوں میں اتارنا شروع کی کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ زندگی کے صبح و شام بہت معمولی اور مختصر ہے، ایک دن بجھ جائے گی یہ رونق، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور بند ہونے کے وقت بھی جو عالم طاری ہوگا جسے موت کہا جاتا ہے وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو منزل ہے قبر بہت سنگین ہے اگر مجرم بن کے چلے گئے، اس کے بعد پھر میدان آخرت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی خونی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو نفسی نفسی اپنی فکر ہوگی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان اگر اس زندگی میں صحیح معنوں میں اسے سوچ لے تو ایک چھوٹے گناہ کے قریب جانا بھی گوارا نہ کرے کہ اس کا بھی مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ پھر اس حساب و کتاب کے بعد اگر مجرم قرار پا گئے تو پھر جہنم کا بھیانک ترین عذاب، یہ احساسات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی دلوں میں اتارنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ انسان خود بخود ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے گئے، انسانیت کی طرف آتے چلے گئے، شرابی شراب چھوڑتے چلے گئے، چور ڈکیت چوریاں ڈکیتیاں چھوڑتے چلے گئے، بدکاروں نے بدکاریاں چھوڑ دیں، قاتلوں نے قتل چھوڑ دیا، یہاں تک کہ سب آہستہ آہستہ ایک ایسا انسانیت کا نمونہ بنے کہ زمین و آسمان نے ویسے انسان کبھی نہیں دیکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں گھمائی تھی، بس فرمایا تھا کہ جیسے تم آئے ہو ویسے ہی جانا ہے، بس یاد رکھ لو کہ جانے کے وقت تمہارا کیا ہوگا، جانے کے بعد تنے تنہا قبر میں گزارنا ہے، ہزاروں سال کیسے گزارو گے تم خود تصور کرو، میدان آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال نہ دولت نہ دوست نہ یار نہ والدین نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں، تنہا تمہیں رہنا ہوگا، تمہیں اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، اور وہاں جھوٹ نہیں چلے گی، اور وہاں کوئی طرفداری نہیں چلے گی، وہاں نامہ اعمال کھلا ہوگا، تمہارے ہاتھ پیر گواہی دے رہے ہوں گے، تمہاری زبان تمہاری آنکھیں تمہارے کان گواہی دے رہے ہوں گے، تم ذرا سا بھی مکر نہیں سکتے اپنے کیے ہوئے اعمال سے، بلکہ وہاں تو اعلان ہوگا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں اور اے جنوں کی وہ جماعت جو بہت بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے جرائم کیا کرتے تھے روئے زمین پر اور بچ جایا کرتے تھے، کہیں اپنے رعب اور دبدبے کا استعمال کر کے، کہیں اپنی دولت اور رشوت کا استعمال کر کے کسی بھی طریقے سے بہت صاف طور پہ بچ جاتے تھے، بڑی آسان سے آزادانہ زندگی گزارتے تھے، ہزاروں جرائم کرنے کے بعد آج بچ کر بتا دو، اگر تم آج بھاگ سکتے ہو میری پکڑ سے بھاگ کے بتا دو، لا تنفذون الا بسلطان، جرأت بھی کرو گی بھاگنے کی تو جہاں بھی جاؤ گے وہاں میری حکومت ہوگی، اور جہاں جاؤ گے وہاں تمہیں آگ کے گولے سے مارا جائے گا اور فرشتے تمہیں گرفتار کر کے لائیں گے۔ تو میدان آخرت اس میدان کا نام ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ آیتیں ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جن میں وہ تصور دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہم نے اپنے دل میں یہ سارے تصورات اتار لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے
کسی معلم، کسی مربی، کسی استاذ کی کہ وہ آئے اور ہمیں توبہ کرائے. ہم خود اپنی جگہ سے توبہ کر کے اٹھیں گے اپنے گناہوں سے، انسان بن کے اٹھیں گے. یہ وہ حقیقتیں ہیں ان آیات کے اندر اور ان احادیث کے اندر. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ سورہ حشر کی، اس میں بھی اللہ وہی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل والی زندگی کو یاد رکھو. جو گزار رہے ہو یہ تو گزر جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی ہے. یہ کب گزری، کیسے گزری، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا کہ کل جب تم میدان آخرت میں پہنچو گے اور پلٹ کے دنیا کی زندگی کو یاد کرو گے تو ایسا لگے گا ایک دن یا دن کا بعض حصہ گزار کے آیا ہو. بہت معمولی اور مختصر نظر آئے گی یہ دنیا کی زندگی، تو یہ تو گزر جائے گی. فکر کرو اس زندگی کی جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو، اس کے غور و فکر کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تصور دیا، الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو آج اچھا عمل کرے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے بعد کی زندگی والی، موت کے بعد والی زندگی کو یاد رکھے. ما بعد الموت، اسے نہ بھولے. یہ چیزیں ہیں. ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ہماری نظر میں یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ ہے ختم ہو جائے گی، گزر جائے گی. ہماری نظر میں سب کچھ آخرت ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہی سب کچھ ہے ہمارے واسطے. اس میں کس طرح کامیاب ہو، اس میں کس طرح عذاب سے بچیں، اس کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہی مومنانہ زندگی ہے اور ایمان والی زندگی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی احساسات دیے تھے صحابہ کرام کو اور پوری انسانیت کو. چنانچہ انسانیت جب تک اس احساس کو اپنے دل میں اتار کے رکھی، جب تک کلمہ گو مسلمان اس احساس اور اس جذبے سے معمور زندگی گزار رہے تھے، وہ انسان تھے. ایک دوسرے کا خیال، اعلیٰ قسم کے اخلاق، وارفتگی اور جانثاری، دوسروں کے لیے جینا، نفع بخش بن کے زندگی گزارنا، عبادتوں میں پہل کرنا اور سبقت لے جانا، یہ ساری خوبیاں الحمدللہ امت مسلمہ کے اندر تھیں. اور جتنی برائیاں ہیں اس سے بہت دور تھے وہ لوگ. لیکن جیسے جیسے یہ احساس دلوں سے کم ہوتا چلا گیا، خوف خدا اور خوف آخرت آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. اور اللہ نے خبردار کیا تھا قرآن کریم میں کہ دیکھو یہود برباد ہوئے اس لیے کہ جب ان کے انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، ایک طویل مدت گزر گئی، طال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے تھے. پھر وہ کوئی گناہ کرنے میں جھجکتے نہیں تھے. تمہاری یہ حالت نہ ہونے پائے. اس احساس کو زندہ رکھنا اور اس تعلیم کو اپنے دل میں زندہ رکھنا اور ایمان کو تازہ رکھنا اپنے دل میں، تاکہ شیطان تم پر حاوی نہ ہو اور تم سے جرائم کا ارتکاب نہ کرا سکے. خبردار کیا اللہ نے قرآن کریم میں. لیکن ہوا یہ کہ کسی طبقے پر امت کے شیطان حاوی ہوا اور یہ احساس کم سے کم ہوتا چلا گیا، دل پتھر ہوتا چلا گیا، تو پھر امت مسلمہ کا ایک طبقہ جرائم کا مرتکب ہونا شروع ہوا. شراب عام ہوئی، بدکاریاں عام ہونے لگیں، چوری ڈکیتی عام ہو گئی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، آخرت کا خوف اس دل میں بالکل کم ہو جانا یا ختم ہو جانا. یہی وہ نسخہ تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا. یہ نسخہ اگر خالی ہو گیا ہمارے دل سے تو پھر شیطان کے حاوی ہونے میں وقت نہیں لگے گا، اور شیطان حاوی ہو گیا تو بڑے سے بڑے جرائم کرانے میں کوئی اس کے لیے دیر نہیں لگے گی. چنانچہ جس زمانے میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، شراب تو عام ہے ہی، چوریاں ڈکیتیاں تو ہو ہی رہی ہیں. انہی جرائم میں اتنا سنگین جرم ہے قتل، کوئی معمولی جرم نہیں ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا جس نے ناحق کسی انسان کا قتل کیا، صرف کسی مسلمان کا نہیں، کسی انسان کا، من قتل الناس نفسا، اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ کے پاس اتنا بڑا جرم ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کا قتل کر دیا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سنگین جرم ہے یہ، لیکن کتنی آسانی سے یہ جرم انجام دیا جا رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن سننے میں، پڑھنے میں، دیکھنے میں آ رہا ہے فلاں نے فلاں کا قتل کر دیا،
فلاں جگہ فلاں شخص کا قتل ہو گیا، اور قاتل کوئی اور نہیں، سگے رشتہ دار، خونی رشتہ دار. یعنی اخلاقی گراوٹ اتنی آ چکی ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کہیں دور جاہلیت پھر لوٹ کے تو نہیں آ گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، کچھ تو لاج رکھنی چاہیے ہمیں. ذی الحج کا مہینہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے. مینا کے میدان میں آپ نے جو جذباتی خطبہ دیا، ہم پڑھ کے دیکھ لیں کتابوں میں، آپ کا جملہ ہے، فرمایا تھا اے لوگوں میرے بعد مجھے رسوا مت کر دینا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنے لگنا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. آج 1400 سال کے بعد ہم نے کیا لاج رکھی اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک قرآن و حدیث پر ایمان نہ رکھنے والا، ایک غیر اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. کیا ہم نے لاج رکھی اپنے مذہب کی، اپنے مذہبی رہنما کی، اپنے محسن اعظم کی، اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ اور محبت کے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا تھا مینا کے میدان میں. اور یہ جملہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، آواز ان تک پہنچ رہی تھی، لیکن یہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا. وہ جماعت تو پیارے نبی نے ایسی بنا دی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. وہ لوگ وہ ایک دوسرے پہ حملے کیا کرتے. وہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا کہ مجھے رسوا نہ کرنا میرے بعد کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا. آج وہ ماحول ہو چکا ہے. یہ امت کا طبقہ جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی خاندانوں سے ہوں ایسے قاتلین، کسی محلے میں رہنے والے ہوں، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صبحیں، جن کی شامیں، جن کے شب و روز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی ہیں، بیزار ہیں. انہیں کچھ پتہ تک نہیں ہے دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے. انہیں معلوم تک نہیں ہے کہ میرے نام کے شروع میں اگر محمد لگا ہے تو یہ کس شخصیت کا نام ہے اور اس کی کتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے. کچھ نہیں پتا، دین بیزار زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ان کا اپنا مفاد ہی کے بندے ہیں، مفاد ہی ان کا خدا ہے. چاہے مفاد 7,000 کا ہو یا 7 لاکھ کا ہو، وہی ان کا رب ہے. جہاں مفاد پورا ہو گیا وہاں خوش، جہاں مفاد پورا نہیں ہوا کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. ان شیطان شرمسار ہو جائے. اسی لیے بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. وجوہات پہ غور کریں، کیا ہو گیا یہ مسلم معاشرہ اس اخلاقی گراوٹ کا شکار کس وجہ سے ہوا. پہلے ہوتا تھا کرائے کے قاتلین آتے تھے، بہت خاموشی کے ساتھ ان کو بلا کے لایا جاتا تھا اور ان سے حملے کرائے جاتے تھے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے، قتل معاف ہونے والا جرم نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا سورہ نساء میں، اور بڑی شدید ترین وعید بیان فرمائی، تو وہ بھی غلط ہی تھا. لیکن اب اس کی ضرورت نہ رہی کرائے کے قاتلین کو لانے کی. ایسا لگ رہا ہے ہر خاندان میں کوئی ایک قاتل جی رہا ہے، ہر ایک کے اندر ایک قاتل چھپا ہوا ہے. کب کون درندہ بن جائے بتایا نہیں جا سکتا، کب کون انسانیت سے اتر کے قاتل اور شیطان کے درجے میں اتر کے بڑی حد تک کوئی کارروائی کر دے، کسی کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب وہ ختم ہو گئے کرائے کے قاتلین، کرائے کے گنڈے، ہر خاندان میں قاتل نظر آ رہا ہے. اللہ معاف کرے. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہر ایک کو اپنے خاندان اور اپنے گھرانوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ ہم ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے. میرے بعد کیا ہوگا گھرانے کا؟ کہیں کوئی ان میں سے کوئی قاتل بن کے نہ نکل جائے، کوئی بدکار بن کے نہ ابھر جائے اور میرے نام پہ دنیا اور آخرت میں بدنما داغ نہ بن جائے. اس کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. آج کے اس دور میں ہم سب کچھ سوچ رہے ہیں، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنی تجارت کے بارے میں، اور اس کی فکر ہم نے اپنے سروں پہ سوار کی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اخلاقی تربیت اور دینی ماحول سے ہم نے مکمل غفلت برتی اور گھرانہ ایک ایسے حیوانیت کے گڑھے میں جا کے گر رہا ہے کہ اللہ محفوظ فرمائے. اسی لیے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. ویسے تو قتل کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تحقیق اور ایک سروے کے مطابق ایک بڑی وجہ قتل کی ہے جائیدادی تنازعات، جائیدادی جھگڑے بہت عام ہو گئے ہیں. سیدھی بات یہ ہے اس زمانے میں چونکہ بہت عام ہو گیا ہے قتل و غارت گری،
اسی لیے صاف طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے گھر کے ذمہ داروں سے، بڑے افراد سے، اپنی زندگی میں جائیدادی تنازعات حل کر کے، صاف کر کے، اپنی اولادوں کو واضح طور پہ مالک بنا کے دنیا سے جائیں۔ زیادہ اولاد پہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کے دنیا سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، یقیناً اللہ کرے سب کی اولادیں اچھی ہوں، لیکن زیادہ خوش فہمیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے اولادیں بڑی نیک نظر آتی ہیں، ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے اور بیچارے اس خوش فہمی میں تقسیم نہیں کریں گے، آپس میں مل کے رہیں گے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہاں ایک دوسرے پہ قاتلانہ حملے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے نہ دیکھنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ دشمنوں سے اتنی دشمنی نہیں جتنی سگوں سے اور اپنوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں، موقع پاتے ہی قاتلانہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک ماں باپ کی اولاد کے اندر۔ لہذا صاف طور پہ یہ بڑی ذمہ داری ہے اور شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ کل میدان آخرت میں یہ دامن بدنما داغ کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر ہماری اولادوں نے کچھ ایسا کر دیا ہماری کسی غفلت کی وجہ سے، صاف طور پہ جائیداد کو واضح طور پہ حل کر کے جائیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے احادیث مبارکہ میں کہ بہترین ہے وہ شخص جو دنیا سے گیا کوئی جائیداد ہی نہیں چھوڑی، اولادوں کو اپنے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، تم اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، اپنی زندگی گزارو، میری ذمہ داری میں نے ادا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وراثت چھوڑی، نہ کوئی میراث چھوڑی، اس کے جانے کے بعد نہ لڑائیاں ہیں، نہ اختلافات ہیں، نہ خون خرابہ ہے، معاملہ سب ٹھنڈا ہے اور سناٹا ہے، بہترین شخص ہے وہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یقیناً آپ کا وہ جملہ ایسا لگتا ہے آج کے ماحول کے تناظر میں ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جائیدادوں کا صاف طور پہ حل ہو جائے زندگیوں کے اندر۔ اور اولادوں سے یہ خواہش ہے، یہ درخواست ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر والدین نے ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی ایسی تقسیم زندگی میں نہیں کی تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ کیا ہم جائیداد ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے دنیا میں؟ جائیداد کا مرتبہ بڑا ہے یا ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے؟ ماں باپ کا مقام بڑا ہے، ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کا حکم ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ جائیدادیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، خریدتے رہیں گے، بیچتے رہیں گے، وہ سب آنی جانے والی چیزیں ہیں، لیکن ماں باپ کی عزت اور ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہمیشہ آنے والا رہنے والا نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں اور کچھ ایسا حل نکالیں آپس میں بیٹھ کے کہ بات چہار دیواری کے اندر رہے اور ماں باپ کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، کوئی دھبا نہ آئے، نہ دنیا کے اندر نہ میدان آخرت کے اندر۔ یہ اولادوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ آپسی قتل و غارت گیری کی جائیدادی تنازعات، اور اس تحقیق میں یہ بھی ہے ایک بڑی وجہ آپسی قتل و غارت گیری کی جنسی جرائم، ناجائز تعلقات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حدیں مقرر فرما دی، محرم اور نامحرم کی تفصیلات بیان فرما دی کہ یہ نقشہ نامحرم کا ہے، یہ نقشہ محرم کا ہے۔ ایک مسلم خاتون اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھ سکتی ہے اور اس دائرے میں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما دی۔ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ حدود کو توڑا جائے گا، پھلانگا جائے گا، پھر ایسے ہی واردات معاشرے میں پیدا ہوں گے، پھر ایسے ہی سنگین جرائم معاشرے میں دیکھنے کو ملیں گے کہ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے نکاح اور شادی کو مشروع فرمایا ہے حیا کی حفاظت کے لیے، باحیا بن کے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہم نے حدود کو کتنا پھلانگ لیا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بھی ناجائز تعلقات ہیں، شوہروں کے ناجائز تعلقات ہیں، بیویوں کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے چونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بغاوت ہے، اس میں نحوست ہی نحوست ہے، تو موقع پاتے ہی کہیں شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے، کہیں بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے۔ وجہ ناجائز تعلقات، اور وجہ کیا بنی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اہمیت نہ دینا، اپنی زندگی اور ناجائز خواہشات کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کے اس کو ہٹا دینا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر بیوی کا قتل کر کے اس کا سر پولیس اسٹیشن میں لے کے حاضر ہو رہا ہے، کہیں بیوی جو ہے شوہر کو قتل کر کے اور اس کی لاش گھروں میں دبا رہی ہے، دفنا رہی ہے۔ عجیب سا جو ہے ماحول ہے، بلکہ جنسی جرائم کے ایسے شرمناک واقعات ہیں کہ پڑھ کے اور سن کے انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے حیا کا ماحول بنائے گھروں میں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود متعین کر دیے اس حد کے اندر رہیں،
اور اسلامی عورتیں چاہے وہ زندگی کے کسی موڑ پر ہو، کسی عمر میں ہو، وہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے حدود کو سمجھیں، اپنے آپ کو انہی حدود میں رکھیں۔ ایک عورت جب ایک حد کو پار کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے اور بدکاری کا ماحول بناتی ہے، بات صرف اس تک نہیں رہتی، وہ تباہ ہوتی ہے، اس کا خاندان تباہ ہوتا ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اور بہت دور تک تباہی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، آج کے اس پرفتن دور میں ان تعلیمات کو سینے سے لگائیں۔ اور ایک تیسری بڑی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، آپسی مالی تنازعات، جس کی وجہ سے قتل و غارت گیری ہوتی ہے، چاہے وہ مالی تنازع آپس میں کاروبار کرنے کی وجہ سے ہو یا قرض کے لین دین کی وجہ سے ہو، بلکہ بعض علاقوں میں کرایہ دار اور مکاندار کے درمیان مالی تنازعات ہوئے تو وہاں اقدام قتل تک کی نوبت آ گئی۔ مکاندار اور کرایہ دار، ان کا تعلق آپس میں عارضی ہے، وہ ہمیشہ کا مالک نہیں ہے کرایہ دار، جب اسے خالی کرنے کا حکم ہو وہ خالی کر دے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مکاندار ایک مہلت دے کے اسے انسانیت کے ساتھ اسے خالی کرائے، لیکن جب اس میں بھی اس کو عارضی سمجھنے کے بجائے ذاتی ملکیت سمجھی جانے لگتی ہے، اور کتنے ایسے کرایہ دار ہیں زمانے سے رہ رہے ہیں کرایہ بھی نہیں دے رہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ مکاندار ہر طرح کی مہلت دے کر اور ہر طرح کی چیزیں برداشت کر کے پھر وہاں تک جانے کی سوچتا ہے جہاں تک جانا صحیح نہیں ہے، یعنی سیدھے قتل تک کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مکاندار کا کرایہ دار پہ قاتلانہ حملہ، کرایہ دار کا مکاندار پہ قاتلانہ حملہ، الغرض یہ مالی تنازعات بھی ایک بڑی وجہ بن رہے ہیں ایک دوسرے پہ قاتلانہ حملے کے۔ اور بھی آپسی رنجشیں ہو سکتی ہیں، آپسی رشتہ داریوں میں رنجشیں ہیں، ذاتی جو بھی اختلافات ہیں یہ، لیکن یہ تین بڑی وجہ سامنے آئی ہے، ایک جائیدادی تنازعات، دوسرے جنسی جرائم، اور تیسرا مالی تنازعات۔ لہذا ان تمام تنازعات سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، اپنے گھر اور خاندان کو پاک اور صاف رکھیں، ورنہ یہ دین بیزاری کا یہ عالم ہے، دین قرآن و حدیث سے دوری کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا جرم اور اتنی آسانی سے درگزر رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی مجرم یہ جرم کر لیتا ہے، 1 سے 2 دن نہ ہونے پائے سر عام اسے سزائے موت دی جائے، اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے سر عام، یہ اسلام کا حکم ہے۔ 1 نہیں 2 2 3 3 8 8 10 10 قتل کر رہا ہے قاتل اور آزاد پھر رہا ہے سڑکوں پہ، اور اتنا آزاد پھر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے ماضی میں کیے ہوئے واقعات کو بتا کے روپ جما رہا ہے، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں، میں نے اتنے مرڈر کیے ہیں، میرے نام کی جو ہے اتنے مقدمات چل رہے، تمہیں معلوم نہیں، مجھے پہچانتا نہیں۔ یہ جرات بولنے کی کہاں سے آئی؟ اسے زندہ رکھا گیا اسی لیے، اسے آزادی دی گئی ہے جینے کی اسی لیے، اسے تو جینے کا حق نہیں تھا، وہ قبر میں دفن ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ چھوٹ دینے کی، قانون میں جھول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو قاتل تھے وہ تو تھے ہی، ہر گھر کے اندر ایک قاتل پیدا ہو رہا ہے۔ اگر فوراً اور بر وقت قاتلوں کو سزائے موت دی جاتی، قاتل بھی ختم ہوتے، قتل کا بازار بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے اس معاملے میں اسلامی جو تعلیمات ہیں وہی 100% اس جرائم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری لیں، اپنی جائیداد کے معاملات صاف اور ستھرے رکھیں، اپنی آل و اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں، آخرت کا احساس دلائیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس دلائیں، اور حیا کا ماحول بنائیں، جنسی جرائم سے اپنے اور اپنے تمام افراد خاندان کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان بڑے جرائم سے ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے جرم سے مسلم معاشرے کو پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔